بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرے ابا رات کو 3 بجے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے اور پھر قرآن مجید پڑھتے رہتے۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلے سوتے تھے، مگر میں یہ دیکھ کر حیران ہوتی کہ صبح 5 بجے میری بابی اپنا منہ چھپا کر ان کے کمرے سے نکلتی اور ان کا حلیہ بہت خراب ہوتا۔ میں بابی سے وجہ پوچھتی تو وہ میرے ابا کو بد دعا دیتی کہ جب تمہارا باپ مرے گا اسے قبر بھی جگہ نہیں دے گی۔ ایک روزہ رات کو ابا کے کمرے سے بابی کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بھاگ کر ابا کے کمرے میں گئی تو میرا دماغ چکرا گیا، کیونکہ بابی آج بھی میری آنکھ تلاوت قرآن پاک سے کھل گئی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ میرے ابا اتنی پیاری اور اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے کہ میری روز ہی اسی وقت آنکھ کھل جاتی تھی۔ میرے ابا نہایت ہی شریف انسان تھے۔ ان کی عمر 60 سال تھی، داڑھی سفید تھی اور بہت ہی زیادہ تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مصروف رہا کرتے تھے۔ میں اکثر ہی ابا کے کمرے کے باہر والی دیوار پر ٹیک لگا کر ان کی تلاوت سنا کرتی تھی۔ مجھے یہ محسوس ہوتا کہ میں کسی اور ہی جہاں میں چلی گئی ہوں۔ ایک دن معمول کے مطابق میں اپنے ابا کے کمرے کے باہر بیٹھی تھی، تبھی میری نظر ایک سائے پر پڑی۔ میں نے غور سے دیکھا تو میری بابی بھی اس وقت ابا کے کمرے میں جا رہی تھی۔ سب گھر والے گہری نیند سو رہے ہوتے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی کام ہوگا۔ وہ ابا کے کمرے میں گئی تو اندر سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ لگتا تھا کہ ابا تلاوت کر کے اب اپنے کسی کام میں مصروف ہے۔ ابا کا یہ کمرہ عبادت کے لیے مخصوص تھا اور وہ ہم سب سے الگ جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ باپی اس وقت ابا کے کمرے میں کیوں گئی ہوں گی۔ سوچتے سوچتے صبح ہو گئی اور مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مگر آج سب کے حلیے عجیب سے تھے۔ میں نے دیکھا میرا بھائی بہت سخت نیند میں لگ رہا تھا، ابھی تک اس کی نیند ہی نہیں کھلی تھی، جیسے وہ پوری رات سویا ہی نہ ہو۔ لیکن جب میں نے بھیا سے پوچھا کہ آپ نے نیند پوری نہیں کی، تب وہ کہنے لگے میں ساری رات گہری نیند سویا رہا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی صبح میری آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ ادھر میں نے اپنی بابی کی طرف دیکھا تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی۔ میرا بھائی اسی سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ بابی نے اس سے کہا تھا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے اپنے میکے جانا چاہتی ہیں۔ بابی کی یہ بات سن کر بھائی نے انہیں بیزاری سے دیکھا اور بولا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم خود ہی چلی جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میرے بابی کو ناراضگی بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر منہ سے کچھ نہیں بولے تھے۔ ابا کی عادت تھی کہ وہ کسی کی بھی ڈانٹ نہیں دیتے تھے، اسی لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ حسب معمول میں بھی خاموش رہی۔ ابا بھی بہت پریشان نظر آ رہے تھے اور بابی بھی۔ لگتا تھا کہ گھر میں کوئی ایسی پریشانی آئی ہے جو ابا اور اماں کے درمیان باہم ہے، لیکن کوئی بھی اس بات کو کھول نہیں رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بابی نے اپنا سامان پیک کیا اور کہنے لگی کہ مجھے اپنی اماں کے گھر جانا ہے۔ سلیم اگر آپ آ سکتے ہیں تو چلیں، ورنہ میں اکیلی بھی چلی جاؤں گی۔ سلیم بھائی نے بابی کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ میں نے دیکھا وہ بیڈ پر اوندے منہ سو رہے تھے۔ بابی نے اپنا بیگ اٹھایا، وہ اپنی امی کے گھر چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ابا پھر اپنی عبادت والے کمرے میں چلے گئے، حالانکہ اس کمرے میں وہ صرف رات کے وقت جایا کرتے تھے۔ میں نے اماں کے کمرے میں آ کر دیکھا تو وہ بھی جائے نماز پر بیٹھی مصلی پر ذکر کر رہی تھیں۔ یہ بات دونوں کے لیے بہت ہی پریشان کن تھی، جو انہیں ذکر کرنے پر مجبور کر رہی تھی، کیونکہ دن کے وقت وہ ایسا کبھی نہیں کیا کرتے تھے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑی پریشانی ہو۔ اماں نے مجھے کہا کہ تم کچن میں جا کر آج کے لیے کوئی سبزی بنا دو۔ کچھ ہی دیر میں نے سبزی بنا کر فارغ ہو گئی تھی۔ شام کے 4 بجے کی بات ہے، جب گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میری بابی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا بابی خیر ہے، آپ کیوں واپس آ گئی ہیں؟ آپ تو 1 ہفتے کے لیے رہنے گئی تھیں۔ بابی نے میری طرف دیکھا تو غصے سے بولی کیوں، میں واپس نہیں آ سکتی کیا تمہیں میرے واپس آنے پر خوشی نہیں ہوئی؟ یہ بات کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ میں نے ان کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھا تو وہ رو رو کر واپس آئی تھیں۔ ان کے رونے کا سبب کیا تھا یہ تو میں خود نہیں جانتی تھی، لیکن بات بڑی عجیب سی تھی۔ میں نے بابی کو اس طرح دیکھا تو پوچھ ہی لیا کہ کیا بات ہے، آپ اپنی پریشانی مجھے نہیں بتائیں گی؟ تب بابی ایک دم سے پھٹ پڑیں اور کہا کہ تمہارے باپ کو تو پتہ ہے نا میری پریشانی، پتہ نہیں یہاں پر کیوں نہیں بولتا۔ اب میں تمہیں بھی کوئی بات بتاؤں گی تو تم بھی میری بات نہیں سنو گی، بلکہ اپنے باپ کی حمایت کرو گی۔ یہ کہہ کر بابی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں ہکا بکا بس دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ کافی دیر گزر گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر ابا سے بات کروں گی، لیکن ابا اپنے حجرے میں یوں بند ہو کر رہ گئے تھے جیسے کہ انہیں سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ شام کو انہوں نے حجرے سے پیغام بھجوایا کہ مجھے رات کا کھانا حجرے میں ہی دیا جائے۔ ابا کی یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ خیر اماں نے مجھے کھانا دیا۔ میں نے کھانا جا کر ابا کے کمرے میں رکھ دیا۔ اس وقت ابا اپنے کمرے میں
موجود غسل خانے میں تھے۔ سامنے مصلی پر قرآن مجید پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ ابا بھی تلاوت ہی کر رہے تھے۔ جب ابا باہر آئے تو میں نے بابی والی بات انہیں بتا دی۔ ابا میری بات سن کر مسکرائے اور بولے، جا کر اپنی بابی سے کہو کہ وہ آ کر مجھ سے دم کروا لے، اسے نظر ہو جاتی ہے اور اکثر عورتوں کو نظر کا مسئلہ رہتا ہے، تم جاؤ جا کر اسے میرے حجرے میں بھیج دو۔ میں نے جا کر یہ بات بابی کو بتائی تو بابی نے ناگواری سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی کہ میں رات کو جاؤں گی۔ میں نے یہ بات امی کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا میرا شیوا نہیں تھا۔ رات کو ابا عشاء کی نماز پڑھ کر آئے تو بابی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ابا اپنے کمرے میں گئے تو بابی بھی ان کے پیچھے چلی گئی تھی۔ انہیں ابا کے کمرے میں تقریباً 15 سے 20 منٹ گزر چکے تھے۔ مجھے یہ بات عجیب لگی کہ وہ اتنی دیر سے وہاں کیا کر رہی ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مزید گزر گیا کہ میرے ابا کے کمرے سے بابی کی چیخوں کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ میں حیران ہو گئی، پہلے مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن پھر بابی کی چیخو پکار بڑھتی ہی گئی۔ بلاخر گھر کے سب لوگ باہر سے ہمیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ دیکھا تو یہ چیخیں ابا کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ ہم لوگ ابا کے کمرے کی طرف بڑھے تو وہاں پر میری بابی عجیب و غریب حال میں نیچے فرش پر ایسے پڑی تھی جیسے کسی نے ان پر ظلم و تشدد کر دیا ہو، اور وہ کافی دیر سے درد میں تڑپ رہی ہوں۔ بائی پر نظر پڑتے ہی بابی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور بائی کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ مجھے بچا لو، خدا کے لیے اس درندے سے مجھے بچا لو، یہ بہت برا شخص ہے، اس کے اندر ہوس بھری ہوئی ہے، یہ مجھے بیٹی کی نظر سے نہیں بلکہ ایک بری نظر سے دیکھتا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ باپ کی عمر کا شخص میرے بارے میں ایسی باتیں سوچتا ہوگا۔ میں تو بابی کے منہ کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ ارے دیکھ کیا رہی ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کمرے کا ماحول کیا بنا ہوا ہے؟ تمہارا باپ میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دم کرنے کے بہانے اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور یہاں میرے ساتھ دست درازی کرنے لگا۔ ایسا سسر اللہ کبھی کسی دشمن کی بیٹی کو بھی نہ دے۔ یہ شخص اتنی بری نیت کا نکلے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو انہیں اپنے باپ کی جگہ مانتی تھی۔ ابھی بابی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ ابا کمرے سے جانے لگے۔ تب بائی نے انہیں روک لیا۔ ابا کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جو باتیں کر رہی ہے مجھے اس کا جواب چاہیے۔ ابا نے پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جیسے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا ہو۔ بیٹے تم مجھ سے اس بات کا جواب مانگ رہے ہو، اس سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا؟ ابا میں نے جو بات کی ہے اس کا جواب دیں۔ بائی نے بڑی سختی سے ابا کو اپنے بازو میں جکڑ رکھا تھا، جیسے کہ وہ انہیں مجرم مان رہا ہو۔ مجھے تو اپنے بھائی کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی۔ میں تو سوچ نہیں سکتی تھی کہ ابا اتنی گری ہوئی حرکت کریں گے، لیکن پتہ نہیں کیوں حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ ہم سب ابا پر شک کرنے لگے تھے۔ حالانکہ ابا ایسے نہیں تھے، وہ ہر وقت اپنے کمرے میں رہتے، کسی سے بات چیت نہ کرتے، تو ہمیں ان کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ بھیا کی بات پر اچانک میری امی بول پڑی تھیں اور کہنے لگیں کہ میں اپنے شوہر کو اچھے سے جانتی ہوں، میں نے آپ کے ساتھ زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے ابا اماں کی یہ بات سن کر وہیں بیٹھ گئے تھے، جبکہ بھائی اپنی بیوی کو لے کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میں نے دیکھا بھائی اپنی بیوی سے وعدے اور قسمیں نبھا رہے تھے، جبکہ بابی منہ بھر بھر کے میرے ابا پر الزام لگا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ میں آپ کے ابا کی وجہ سے بولتی نہیں تھی، آپ کا رشتہ ان کے ساتھ بہت احترام اور عقیدت کا ہے، لیکن وہ مجھے ہمیشہ ایسی ہی نظر سے مجھے دیکھتے تھے۔ اس سے پہلے بھی بہت بار ایسا ہو چکا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا نہیں۔ بس آپ مجھے جلدی سے اب اس گھر سے دور لے جائیں تاکہ ہم دونوں الگ رہ سکیں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی، مگر صبح ہم پر ایک قیامت آنے والی تھی۔ ابا ناشتے پر نہیں آئے۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم جا کر انہیں جگا کر لے آؤ۔ بھائی کہنے لگے کہ وہ کس منہ سے ہمارے سامنے آ کر بیٹھیں گے۔ بھائی کی یہ بات سن کر مجھے بہت برا لگا تھا۔ میں جلدی سے ابا کے کمرے میں گئی، وہ کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ میں نے آ کر بھیا کو بتایا کہ امی اور بھیا پریشان ہو گئے۔ ہم نے ابا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ جیسے آخری سانسیں لے رہے تھے، ان کے چہرے پر ٹھنڈے پسینے تھے اور آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ ہم فوراً ابا کو ہسپتال لے گئے، مگر ڈاکٹر نے بتایا کہ ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کو کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ میرے ابا وہ اٹیک سہ نہیں پائے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ابا کی موت نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بھائی نے سوچا نہیں تھا کہ اس کا باپ اسے اتنی جلدی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ جس باپ پر اس نے اتنا گھناؤنا اور گندا الزام لگایا تھا، اس کی صفائی دینے سے پہلے اس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اب بھائی کو احساس تو ہو چکا تھا کہ اس نے جو بھی کیا بہت غلط کیا، اسی وجہ سے وہ ابا کے جنازے پر بہت سخت رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لگتا تھا جیسے وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ ہر بار یہی کہتا کہ یہ سب کچھ میری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے، وہ میرے ابا کی قاتل ہے، اسے بلاؤں، وہ کہاں ہے؟ بابی تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخری بار وہ تو مجھے تب ملی تھی جب ہم لوگ ابا کو ہسپتال لے کر جا رہے تھے اور اس نے مجھے سفید رنگ کی شال لا کر دی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی تھی۔
میں نے اماں سے پوچھا تو وہ کہنے لگی خدا غارت کرے اسے، وہ جہاں گئی ہے دفع ہونے دو، اب اس کا نام مت لینا۔ اماں کی آنکھوں میں اپنی بہو کے لیے غصہ تھا، جبکہ بھائی بھی اپنی بیوی سے ناراض تھا۔ ہم لوگ ابا کے جنازے کے کفن دفن میں لگے ہوئے تھے۔ سب لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کے ابا کیسے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب ہم انہیں کیا بتاتے کہ ابا کو کیا صدمہ پہنچا تھا، لیکن بابی کی گمشدگی اب ہمیں کھٹک رہی تھی اور پریشان بھی کر رہی تھی۔ سب لوگ بابی کا پوچھ رہے تھے۔ ہم نے بابی کے ماں باپ سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کہاں گئی ہے، تو وہ کہنے لگے وہ تو ہمارے گھر نہیں آئی۔ بابی کی ماں بھی اپنی بیٹی سے ناراض لگتی تھی، لیکن ہمارے سامنے برم رکھا ہوا تھا۔ ہم سے اپنی بیٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن پریشان وہ بھی تھی۔ میرے ابا کی تدفین ہو چکی تھی، گھر سے سب مہمان جا چکے تھے، مگر بابی صبح سے غائب تھیں۔ میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں ابا کے کمرے میں جاؤں، ان کی یادیں تازہ کر لوں، ان کے کمرے کو دیکھوں، ان کے استعمال شدہ چیزوں کو کہیں صدقہ کر دوں تاکہ ابا کی روح کو سکون پہنچے۔ لیکن میں جیسے ہی اندر گئی، سامنے زمین پر میری بابی لیٹی ہوئی تھی اور درد سے چیخ رہی تھی۔ میں بھاگ کر سب کو بلا لائی تھی۔ میری بابی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی خدا کے لیے مجھے یہاں رہنے دو، مجھے یہاں سے باہر مت لے جاؤ، مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ بھائی نے بابی سے کہا کہ تم نے ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے، باہر آئے، سب مہمان تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اماں نے بابی کو باہر آنے کے لیے کہا، مگر وہ اللہ کے واسطے دینے لگی کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ بھائی نے زبردستی انہیں اٹھانے کی کوشش کی تو بابی نے ذرا بھی حرکت نہیں کی تھی۔ بھائی نے جب انہیں غصے سے کہا کہ اٹھو، کھڑی ہو جاؤ، کیوں بچوں کی طرح زمین پر لیٹی ہو، تب بابی نے بتایا کہ ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، ان کے نچلے والے حصے نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بابی کی بات سن کر ہم سب کا دماغ چکرا گیا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بابی اتنی جلدی اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گی۔ میری بابی نے جو کچھ میرے ابا کے ساتھ کیا تھا وہ بہت ہی برا تھا۔ بابی کو امی نے کہا کہ تم جا کر اپنے شوہر کے کمرے میں رہو، یہاں سے نکلو، یہ میرے شوہر کا کمرہ ہے۔ اماں نے انہیں نکال تو دیا تھا، بھیا انہیں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئے تھے۔ اگلے روز بھیا بابی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے بھی بابی کے بہت سے ٹیسٹ کیے، مگر سب بھی ٹیسٹ بالکل ٹھیک آ رہے تھے۔ اب بھیا روز بابی کو ایک نئے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، مگر کسی ڈاکٹر کو بھی بابی کے مرض کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ اب یہ ساری زندگی ایسے ہی چارپائی پر پڑی رہیں گی، ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بابی دن رات چارپائی پر پڑی رہتی تھی، اب تو ان کی شکل بھی ایک طرف سے بگڑتی جا رہی تھی۔ امی کو ان پر بہت غصہ آتا تھا۔ ایک دن امی پھٹ پڑی اور بھیا سے کہا کہ اس عورت کو ہمارے گھر سے نکال دو۔ امی بابی کے کہنے پر بابی کو کہنے لگی کہ تم نے اس گھر کو بہت تباہ کر دیا، خدا کے لیے اب ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ اماں نے یہ بات تو بول دی تھی، لیکن اگلی ہی خبر نے امی کو چونکا دیا تھا۔ بھیا نے بتایا کہ بابی بھی اب اکیلی نہیں تھی، اس کے وجود میں ایک اور وجود بھی پڑ رہا تھا جو کہ ان کی ہی اولاد تھا، یعنی کہ بابی ماں بننے والی تھی۔ اماں سر پکڑ کر رہ گئیں۔ اے اللہ، تو نے ہمیں کس آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اماں کی پریشانی دیکھنے والی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنی بہو کے لیے راستے صاف کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنے بہو سے کہہ دیا کہ تم اپنے کمرے میں ہی رہنا، باہر مت آنا، میں جا کر اپنے شوہر کی قبر پر دعا مانگوں گی، اس سے معافی مانگوں گی کہ تم نے اللہ کے اس نیک بندے پر جو گھنونا الزام لگایا تھا، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے، تمہیں اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے۔ بابی نے بھی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور دیتی بھی کیوں، وہ اب قصوروار تھی اور انہیں اپنے کیے کی سزا ملنا ہی تھی۔ اماں نے جا کر اپنے شوہر کی قبر پر معافی مانگی، مگر قصور تو ان کا نہیں تھا۔ بابی کی جو شکل بگڑ چکی تھی، ان کی آنکھوں کا رخ ایسے پھرا ہوا تھا جیسے انسان کی نہیں حیوان کی آنکھیں ہوں، وہ نیچے والا حصہ ختم ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ہمیں بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ اماں کے دعا کرنے سے کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر ہم لوگ ایک عامل کے عالم دین کے پاس گئے، انہوں نے بھی بابی کو دیکھا تو یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا اب اس کا ایک ہی حال ہے کہ تم نے جو بھی کچھ کہا ہے اب ساری مخلوق کو اکٹھا کر کے بتانا ہوگا۔ ساری مخلوق کو ہم کیسے اکٹھا کریں گے؟ بھائی نے کہا تو وہ بولے، میرا مطلب ہے اس گاؤں میں جتنے لوگ ہیں سب کو اکٹھا کرنا ہوگا اور ان کے سامنے اپنا اعتراف جرم کرنا ہوگا، اور پھر رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگنی ہوگی۔ ہمیں تو لگا تھا کہ بابی نے صرف ابا پر الزام لگایا تھا، مگر مولوی صاحب نے جب بتایا کہ وہ اور بھی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے ابا کا دل دکھا ہوا ہے، اگر یہ عورت سب کے سامنے نہیں بتائے گی تو اس کی شکل زندگی بھر یوں ہی رہے گی۔ مولوی صاحب نے سہارا کر کے ہمیں بات تو بتا دی تھی، پر بابی کے لیے اس پر عمل کرنا بہت مشکل تھا۔ بلاخر اس نے ہمت کر ہی لی، کیونکہ وہ بہت اذیت میں تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ شادی کے بعد بھی ایک لڑکے سے ملا کرتی تھی جو اس کا پرانا عاشق تھا، اور ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اسی کا ہے۔ انہوں نے بھائی کو دھوکہ دیا تھا۔ ایک دن میرے ابا نے بابی کو اپنے عاشق کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔
अब भाभी को डर था कि वो अपने बेटे को सच्चाई बताकर भाभी को तलाक दिलवा देंगे, मगर अब्बा ने ऐसा नहीं किया था। वो हर वक्त इसी परेशानी में रहते थे, मगर भाभी को उठ कर अब्बा के कमरे में जाती और अपने किए की माफ़ी मांगती थी। अब्बा ने इन्हें कहा कि तुम अल्लाह के ताला से माफ़ी मांगो और तौबा कर लो, फिर कभी ऐसा काम नहीं करोगी। मैं मरते दम तक किसी को नहीं बताऊंगा। भाभी को फिर भी डर लगा रहता कि अब्बा तो चुप हैं, अगर किसी दिन उन्होंने सच्चाई सबको बता दी तो क्या होगा। तभी उन्होंने अब्बा पर इल्ज़ाम लगा दिया ताकि अब्बा बाद में भाभी की सच्चाई बताएं तो कोई भी इन पर यकीन नहीं करेगा। इसके भाभी रोने लगी थी। भैया ने भाभी की आशिकाना सुनना था कि इसी वक्त भाभी को तलाक दे दी। भाभी रोती रह गई थी, मगर अब भैया को इन पर तरस नहीं आया था। भाभी की माँ भी इनसे तंग थी। वो आती तो थी अपनी बेटी को लेने, मगर उन्होंने अपनी बेटी को हस्पताल में दाखिल करवा दिया था। वो इसे अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। आज इस बात को 2 साल गुजर गए हैं। भाभी को मज़ीद बीमारियां लग गई थीं, जिनकी वजह से इनकी मौत हो गई थी। मेरे भैया ने दूसरी शादी कर ली थी। आज हालात बहुत अच्छे हो गए। मेरे अब्बा के साथ भाभी ने जो कुछ भी किया था, इन्हें इसकी किए की सज़ा मिल गई थी। दोस्तों, ऐसी ही सबक आमोज़ कहानियों और सच्चे वाक़यात को सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।